السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ویری فائن. سیاست ہے جو اقتدار سر، پھولوں کی سیج ہے یا کانٹوں کا بستر؟ کیا پایا اقتدار میں آنے کے بعد؟ باد مالیاں ہوں تو کانٹوں کا بستر، اگر لوگوں کی فلاح کے کام کیے جائیں تو پھولوں کی سیج بھی ثابت ہو سکتا ہے. اٹ ڈپینڈز اپون یور سیلف. وزارت عظمیٰ ملنے کے بعد سیٹسفائی ہیں ابھی تک کہ میں جس مسند پہ بیٹھا میں لوگوں کو ڈیلیور کر پایا ہوں؟ دیکھیے 14 ماہ کے ٹینیور میں جو ہیومنلی پاسبل تھا مجھے وہ کرنا تھا، اس پہ الحمدللہ میں مطمئن ہوں. رزلٹ اورینٹڈ چیزوں کے لیے جو 35-40 سال کی نحوست ہے وہ تو پھر وہ اللہ کا ولی ہو جس کو یہ اعجاز حاصل ہو کہ وہ وقت کی قید سے مبرہ کام کر سکے. میں تو وہ گناہگار انسان ہوں جو اپنی کاوش کے تابع جتنا ممکن ہے ایک عام انسان کی بہتری کی جو کاوشیں ہیں اس کو یقینی بنانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. اور یہ ٹائم اورینٹڈ ایفرٹس ہیں، یہ ٹائم لیس ایفرٹس نہیں ہیں. یہ تو جب میں اقتدار سے باہر چلا جاؤں گا تو لوگوں کے پاس ڈیفینیٹلی ایک کمپیریٹیو اسٹڈی آ جائے گی. 77 سالوں میں کسی پرائم منسٹر کو ٹرانسجینڈرز کا، بیوہ خواتین کا، مطلقہ خواتین کا، بے سہارا جو ریاست کے شہری ہیں یا اولڈ ایج لوگوں کا خیال نہیں آیا. تو مشکل ترین حالات میں آپ کو کیسے یہ آئیڈیا آ گیا کہ ان کے لیے بھی کسی فنڈ کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا جائے؟ دیکھیے ہم جس دین فطرت میں ہم پیدا ہوئے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وی آر آل مسلمس بائی برتھ، بائی فیتھ ہونا جب کہ ایکچولی ضروری ہے. تو اگر آپ کا پیدائش کے بعد اس دنیا سے جانے پر پختہ یقین ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کا تصور آپ کے ذہن میں ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی وہ جو سوورن نے کرنی ہے، الٹیمیٹ سوورن نے، تو وہ اللہ پاک کی ذات ہے. تو پھر آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ون ٹائم اپرچونٹی آپ کو اللہ پاک نے کسی مقصد کے تحت دی ہے، وہ مقصد صرف ایک ہے، فلاح انسانیت. تو اگر آپ اپنے آپ کو مائنس کر دیں، اپنی فیملی کو مائنس کر دیں، اپنا ٹبر قبیلہ علاقائیزم، ان سب چیزوں کو مائنس کر دیں، تو پھر باقی آپ کے سامنے ایک ہی گول رہ جاتا ہے جو آپ کو اچیو کرنا ہے. اور وہ کیا ہے کہ جو حاکمیت کا اسلامی تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نائب بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور تمام تر خطا کا پتلا انسان ہے، میں بھی ہوں. اس کے باوجود جو میرا حقیقی دینی اور آئینی منصب کا تقاضا ہے وہ مجھے پورا کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے کہ سب سے پہلے نگلیکٹڈ پارٹ آف دا سوسائٹی کو، جس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے. تو وہ ذمہ داری میں پوری کرنے کی جس مقدور حد تک میں محدود ترین وسائل کے اندر رہتے ہوئے کوشش کر پا رہا ہوں آپ کے سامنے. اسٹیٹس کو چیلنج کر دیا، اس نظام کو چیلنج کر دیا آپ نے جس کو دہائیاں گزر گئی تھیں. اس نظام کو چیلنج کرنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں ان میں آپ کو مشکلات نہیں آئیں گی؟ دیکھیے اسٹیٹس کو چیلنج مجھے اس لیے کرنا ہے کہ میں وہ سیاسی کارکن ہوں یا سیاسی کارکن ہوں کہ اس قبیلے کا آخری افراد میں سے آپ مجھے ایک سمجھ سکتے ہیں جن کو اسٹیٹس کو سے نفرت ہے. اسٹیٹس کو کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر طرح کی بددیانتی، اکبرا پروری، رول آف لا کی موت، ٹرانسپیرنسی کا خاتمہ، اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ اپنے اقتدار کو دوام بخشیں، اپنے آپ کو معاشی طور پر اس قدر مستحکم بنائیں کہ آنے والے انتخابی دنگل میں آپ کو انتخابی وسائل کی پریشانیوں سے نجات مل سکے. یہ بڑا محدود سا جو آئینہ ہے یہ سوچ کا، اور میری ذاتی رائے میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوا. جن دوستوں نے اس فیزیبلٹی پہ پلاننگ کی ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں. جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے تو دل خود بخود آپ کی طرف مڑ جاتے ہیں، اس کے لیے پھر وسائل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو اسٹیٹس کو تو مجھے توڑنا تھا، شاید مجھے اقتدار ملا اس لیے. مشکل سفر ہے، ڈیفینیٹلی مشکل سفر ہے. جب آپ مافیاز کو چیلنج کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، کرپشن بددیانتی کو خاتمہ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو معاشرے میں ارتعاش آتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پبلک سروس کمیشن میں چند اسامیوں کے لیے تقریباً 1 لاکھ سے اوپر نوجوان بچیوں کی درخواستیں آئی ہیں، جن میں اوورسیز سے بھی پاکستانی شامل ہیں. تو اگر ہم ایڈہاکزم کا خاتمہ نہیں کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
لیکن جو ہمارے ڈاک ملازمین ہیں ان میں سے کسی کو بھی ہم سسٹم سے گزارے بغیر یا ان کو اپنی قابلیت کا موقع دیے بغیر منوانے کا کسی کو بھی ہم فارغ کرنے کا بھی ارادہ نہیں رکھتے. گریجولی میں پروسیس میں پازیٹیوٹی کی طرف قانون کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مخالفین کے پروپیگنڈا اپنی ہر سطح پر جاری و ساری ہیں جن کا ہم ہر روز مقابلہ کرتے ہیں. مافیاز کو کیوں ٹکر گئے آپ؟ دیکھیے ایک نیکسس آف ایول ہے. جی. اب نیکسس آف ایول جو ہے یہ ابلیس کا جو چکر ویو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے کرپٹ پولیٹیشنز فائنینسڈ بائی مافیاز، ٹیکس اویڈرز، جن کے پاس انلیگل اسپیکٹرم کے اندر جو فال کرتے ہیں، جن کے پاس یہ پیسہ ہے، اور پھر کچھ ایسے عناصر کہ جو پس پردہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں کسی بھی سوسائٹی کو، کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے، جی. مافیاز کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور مافیاز جس حد تک کامیاب ہوتے ہیں سوسائٹی میں انصاف کا، قانون کی حکمرانی کا. مافیاز کو ٹکر گئے آپ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ الیکشن بھی لڑنا آپ نے، سسٹم میں واپس جانا ہے، یہ مافیاز کے ساتھ ٹکر لینے سے پہلے سوچا آپ نے؟ دیکھیے نعوذ باللہ مافیاز جو ہیں سو کالڈ، وہ بھی میں سمجھتا ہوں وہ کوئی ماورِ قانون یا وہ کوئی خدا نخواستہ لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جی. یہ اللہ پاک کی عزت اور ذلت کا فیصلہ کرنے والی ذات پاک ہے. اور ٹکرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی میرا پرسنل سکور تھا. اگر ریاست نے چلنا ہے تو وہ ٹیکسز سے چلنا ہے. ایسے ہی. اور جب آپ اربوں کے ٹیکس ایویژن کریں گے، ابھی سستی بجلی اور سستے آٹے کی صورت میں اربوں روپیہ مجھے فیڈرل گورنمنٹ کو پے کرنا ہے. جی. تو وہ کیسے کرنا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. وہ آپ کو اپنے ریونیوز انکریز کرنے ہیں. ایسا ہی. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جی ہاں. میں اکثر آن لائٹر نوٹ دوستوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم نے بچپن میں کہانی پڑھی تو کوا جو ہے وہ گھڑے پہ آ کے بیٹھ گیا پچ پہ، اور وہ آ کے کنکریاں وہ پھینک کے تو پانی کی سطح اوپر کر کے پینے کی کوشش کر رہا تھا. اب جو جدید دور ہے اس میں کوے آتے ہیں، اسٹرا کا سہارا لیتے ہیں اور پانی کا سپ لے کے اڑ جاتے ہیں. تو لا آف نیسیسٹی جو ہے وہ چینج ہوتا ہے اور وہ خود ضروریات کو پیدا کرتا ہے. یہ جو ایکٹیویٹی کی آپ نے مافیاز کے خلاف، اس میں کتنی کامیابیاں ہوئیں؟ ٹیکسز کی صورت میں ہوں یا نظام کو صاف کرنے کے لیے آپ شروع سے کہا کرتے تھے نا، جب آپ ماضی میں بھی آپ یہی بات کیا کرتے تھے، ایک تو اسٹیٹس کو چیلنج کرنے کی، اصلاحات کی، اس میں کامیابیاں کتنی ہوئی ہیں یہ شارٹ سے؟ دیکھیے سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا، اب مافیاز کو ٹکر کے. کتنے وزراء اعظم سے آپ نے یہ سوال پوچھا ہے؟ ماضی میں مینیج ہو جاتی تھی چیزیں. تو اب جب آپ ٹکر گئے جی تو ٹکراؤ کے نتیجے میں شکست و ریخت کا عمل تو پیدا ہوگا. ایسا ہی ہے. اب اسے نتیجہ خیز بنانے کے لیے ہمیں مزید فوکس ہونے کی ضرورت ہے. اب جب آپ ورڈ بولتے ہیں نا مافیاز، تو ان کا ایک پورا ڈائیگرام ہے، یہ پھیلے ہوئے ہیں. یہ آپ نے ذکر کیا گزشتہ ہفتے بھی کسی تقریب میں خطاب میں کہ یہ مافیاز کے پیچھے پوری کہانیاں ہیں، تعلقات رکھتے ہیں. جی. یہ پاور سسٹم کے اندر ہیں. جی. اور سب سے آسان حل کیا ہے کہ جی معاشی طاقت کے زور پر حکومتیں تبدیل کی جائیں. جی. تو یہ ساری سلسلے جاری اور ساری ہیں. اور پھر جو میجر پاور سرکلز ہیں ان تک بھی ان کی رسائی ہے، پیسہ بھی ہے. جو دنیاوی اعتبار سے حکومت سازی میں جو فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں وہ سارے ان کے پاس موجود ہیں. تو پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ ان سے کیوں ٹکرا رہے ہیں جب آپ کو نتیجہ پتہ ہے؟ تو پھر مجھ جیسے گناہ گار انسان کا ایمان کامل یہ ہے کہ ان کی تمام تر کاوشوں کے باوجود جب تک میرا مالک چاہے گا میں ریاست کے وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنے فرائض منصبی سر انجام دیتا رہوں گا. سارے مافیاز، ساری خدائی جو ہے جو برائی کی جانب جانے کی کوشش کرتی ہے وہ الٹی بھی لٹک جائے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک میرے مالک کا فضل و کرم شامل حال ہے. جب اوپر سے اختیار کے خاتمے کا وقت آ جائے گا جی تو یہ ساری دنیا کی خدائی
میرے ساتھ شامل ہو جائے میرا اختیار نہیں بچے گا. مافیاز ڈیل کرنے کے لیے آ جائیں یا کوئی ایسا پریشر تو نہیں میں کہوں گا، لیکن اخلاقی ہوتی ہیں نا باتیں، چھوڑ دیو جی، چھٹ دیو، اس کے لیے تیار ہو جائیں گے یا نہیں ڈٹ جائیں گے؟ کچھ طاقتیں ہوتی ہیں نا ہمارے نظام میں. دیکھیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جن طاقتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہوتی نہیں، وہ ہیں. جی ہاں. وہ ہر لمحے اپنا احساس دلاتی ہیں. کبھی سوشل میڈیا پہ وہ کوئی واردات ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی بیک چینل پہ، کبھی فرنٹ پہ، کہ ہم ہیں اور ہم جو ہیں وہ یہ میوزیکل چیئرز کا کھیل کھیلنے والے میجر پلیئرز ہیں. تو میں چونکہ ہمیشہ اپنے آپ کو سیاسی کارکن کہتا ہوں، تو ہم نے یہ سارے پروسیس دیکھے ہیں. ٹھیک ہے. اختیار جب مل جائے تو میرے والد گرامی کہتے ہوتے تھے اس کو ہضم کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. یہ چھوٹے معدے کے آدمی سے یا کمظرف آدمی سے ہضم نہیں ہوتا. وہ کہتے ہوتے تھے راج یا مجھ پچا گیا یا کھتری. تو یہ اختیار کا عالم ہے کہ اس کے لیے ظرف کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور تخم تاثیر بھی لازمی اس میں کام دیتی ہے. تو الحمدللہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہر گزرتے دن یہ جو شدت ہے بڑھ رہی ہے نظام میں اصلاح کے خلاف جاری جنگ میں جیتنے کی، اس میں بڑھوتری بھی آتی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہر گزرتے لمحے ان سازشوں کو ناکام بھی بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنی منزل کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وزارت عظمیٰ کے دوران پریشر بھی آتے ہوں گے، کوئی بڑا پریشر آیا ہو جس کو آپ نے برداشت کر لیا ہو، ٹھیک ہے، اگنور کر دیا ہو؟ کیونکہ مینج ہوتی رہی نا، ماضی میں ہم نے یہی دیکھا نا، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے وزرائے اعظم کو دیکھا، وزیر اعظم ہاؤس کو دیکھا، اس سے پہلے بھی فون آتے ہیں، ایم ایل ایز آ جاتے ہیں. بڑی مجبوری ہوتی ہے نا ایک وزیر اعظم کی. ایم ایل ایز آپ بھی یقیناً ایم ایل ایز کی طاقت ہی ہوتی ہے پرائم منسٹر کے پاس، پبلک کی طاقت تو ایم ایل اے کے پاس ہوتی ہے. میں عرض کرتا چلوں، یہ آپ کو شاید یہ بات عجیب لگے گی کہ ایم ایل ایز اور وزراء بھی وہاں کسی بھی وزیر اعظم کو دباؤ کا شکار بنانے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم اپنی ذات کے لیے تو قانون اور رکھتا ہے اور ہمارے لیے قانون اور رکھتا ہے. یہاں پر اگر ایسی صورتحال پیدا ہو تو پھر وزراء کے پاس یہ اخلاقی جواز بھی موجود ہوتا ہے کہ جی جو آپ اپنے عزیز و قارب اور آپ اپنے حلقے کے لیے جو نرمی رکھ پا رہے ہیں وہ ہمیں بھی دی جائے. وہیں سے خرابی کا سفر کا آغاز ہوتا ہے. اب میری کیبنٹ کے پاس یہ جواز ہے نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کی کوئی ایک ایسی فائل یا ایسا حکم وہ منظر عام پر لا سکیں کہ جس پہ میرے حلقے کے لیے یا میرے عزیز و اقارب کے لیے قوانین مختلف ہیں اور بقیہ آزاد کشمیر کے لیے مختلف ہیں. میں نے تو سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنی ذات کو پیش کیا تھا. اور میرا نظریہ یہ ہے کہ رول آف لاء کا نفاذ ہو ہی اسی صورت میں سکتا ہے جب وزیر اعظم اپنے آپ کو قانون کے تابع سرنڈر کرے. نائب قاصد معطل کرنے سے یا سیکشن افسر معطل کرنے سے یا ڈسمس کرنے سے تو قانون کا نفاذ اگلے 1000 سال بھی نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے. یہ اوپر سے نیچے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جاتا ہے. یہی وہ بنیادی اصول ہے جس کی بنیاد پر یہ 15-16 ماہ گزر گئے ہیں. کتنے لوگ ایڈاک آپ نے بھرتی کیے سابق ادوار میں؟ جتنے ایڈاک لوگ تھے آپ کے سینئر منسٹر ہیں جو کرنل وقار نور صاحب، ان کے پاس بھی ڈیٹا ہوگا، وزراء کے پاس بھی ہوگا، آپ کے پاس بھی. آپ چونکہ فائلوں کا نا، آپ فائلوں کو بڑا ریڈ کرتے ہیں، آپ کے بارے میں یہ بات بڑی زبان زد عام ہے، چیزوں کو فائنل کرتے ہیں بڑی کانٹ چھانٹ کر کے. آپ کے دور میں کتنے ایڈاک ملازمین جو آپ کے ہاتھوں بھرتی ہوئے؟ سابق وزراء اعظم بھی کرتے تھے، وزراء بھی کرتے تھے. ایبرپٹلی اگر میں جواب دوں، اگر میری ناقص سوچ کام کرتی ہے تو شاید میرے ہاتھوں تو کوئی ایک ایڈاک بھی گزٹڈ بندہ بھرتی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈ ہاک ملازمین جو ہیں ان کا ایک ایشو ہے، اور اگر ان کا نقطہ نظر دیکھا جائے تو چونکہ بھوک بڑی ظالم چیز ہے، اب کچھ لوگ ایڈ ہاک ملازمین میں سے ایسے ہیں جن کی سروسز 10-15 سال سے اوپر ہو چکی ہیں. جی. اب ایشو یہ ہے کہ اس ملازمت کے آغاز میں آرڈر کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ جی یہ صرف 6 ماہ کی تقرری ہے اور یہ آپ کے لیے کسی پرماننٹ تقرری کا استحقاق قائم نہیں کرے گی. ایسا ہی. ٹھیک ہے. اب سسٹم کی کرپشن کیا ہے کہ جب بھی کبھی پبلک سروس کمیشنز آئے، اول تو آئے نہیں، اگر آئے تو کچھ پوسٹیں چھپا لی گئیں، کچھ ایڈورٹائزمنٹ میں بھیج دی گئیں. جہاں جہاں جس کا ہاتھ پڑا اس نے اس سسٹم کو ایکسپلائٹ کیا. اور چونکہ ایڈ ہاک ملازم کی شرط اول ایڈ ہاک ملازمت کی یہ ہے کہ آپ کا صاحب اقتدار سے کوئی قریبی تعلق ہونا ہے. عام آدمی، عام شہری کے لیے ایڈ ہاک ملازمت کا کیا تصور ہے؟
اسے کون لگاتا ہے؟ اب وہ عرصہ بڑھتا گیا اور پھر آخر میں ایک قانون بنا فاروق حیدر صاحب کی حکومت میں کہ جی ان کو سب کو مستقل کر دیا جائے. وہ ایکٹ اسمبلی نے آ کے نلیفائی کر دیا، اور اب تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے بھی ججمنٹس دے دیں کہ پک اینڈ چوز کرتے ہوئے جو مروجہ قوانین ہیں ان کو بائی پاس کرتے ہوئے، اوور رائڈ کرتے ہوئے آپ کسی بھی شخص کو نوکری کا اگر استحقاق دیں گے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، چونکہ آئین سب شہریوں کو برابر کے حقوق فراہم کرتا ہے. تو ججمنٹس بھی موجود ہیں، کانسٹیٹیوشن بھی پرویل کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے. تو ہم نے تمام ایڈ ہاک ملازمین کو ان کی ایج میں جتنے سال انہوں نے ملازمت کی ریلیکسیشن دے دی ہے. ان کے لیے بھی جس طرح ایک عام آزاد کشمیر کا بچہ بچی نوجوان شہری جو ہے، جو قواعد ملازمت پوری کرتا ہے، شرائط ملازمت پوری کرتا ہے، وہ ایک کمپٹیٹیو ایگزام میں یا سلیکشن کمیٹی کے تھرو بھرتی ہونا چاہتا ہے، اسی طرح جو لگے ہوئے ہیں یہ بھی سارے اس سلیکشن پروسیس سے گزریں گے. ٹھیک ہے. یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، اور جو کام کر رہے ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ پیش دیتے جا رہے ہیں. اچھا، دیتے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب یہ بتائیے گا، عمران خان کو کیوں چھوڑا تھا آپ نے، یعنی پی ٹی آئی کو آپ نے فارورڈ بلاک کیوں بنایا؟ اب سب لوگوں نے جو آپ کے ساتھ میں کئی دفعہ یہ ذکر کر چکا ہوں کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم پر تو کوئی دباؤ نہیں تھا. ایسا ہی 9 مئی سے پہلے میرا خیال میری تو جو اختلاف ہوا تھا خان صاحب سے وہ ہوا تھا جنوری کے اینڈ میں، شاید فرسٹ ویک آف فیبرری تھا. وہ اختلاف کیا تھا؟ بنیادی طور پر جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کی گورننس سے میں مطمئن نہیں تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ بات ہم ریاست مدینہ کی کرتے تھے اور آزاد کشمیر میں کوئی پسندیدہ صورتحال قطعاً نہیں تھی. پھر جو میری آخری ان سے 1 to 1 ملاقات ہوئی، میں نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ سیاسی مخالفین کے ساتھ تو مخالفت بنتی ہے، لیکن قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ ہیڈ آن کولیجن جو ہے یہ سب کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. اس میں ان کا اپنا نظریہ تھا جی. تو جو میرا ذاتی نقطہ نظر تھا وہ انہوں نے مسترد کیا، جو کہ ان کا رائٹ تھا. تو پھر میں نے یہ سمجھا کہ شاید اب ہم نہیں مزید ساتھ چل سکتے، تو پھر ہم نے اپنا سیاسی سفر علیحدہ کر لیا. سردار تنویر الیاس نے جب پالیٹکس میں انٹری کی تو ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ بمبر میں لینڈ ہوا تھا. وہ آپ کے گھر گئے تھے جو ہی انہوں نے سیاسی سرگرمیاں تیز کرنی تھی، تو خاصا اس وقت آپ کی ہیلپ رہی انہیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ ٹھیک ایکٹیویٹی تھی آپ کی طرف سے؟ آج اس پہ کیا موقف ہے آج کی ڈیٹ میں؟ دیکھیے، پولیٹکس میں آپ لمحوں میں یا دنوں میں کسی کو جج نہیں کر سکتے. ایک تو وہ ہیلی پہ نہیں آئے تھے، اس وقت بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین تھے جی، تو وہ اپنی سرکاری پنجاب گورنمنٹ کی جیپ پہ تشریف لائے تھے، اور گھر کوئی بھی آئے ٹھیک ہے تو اس کے آنے کے استحقاق ہے. آپ کا بدترین مخالف بھی گھر آ سکتا ہے. ڈیفینیٹلی کچھ عرصہ ہم نے مل کر سیاست کی، اور میرے خیال میں ایک بہت ہی صاحب حیثیت آدمی جس پر اللہ کی رحمت ہے فائنینشلی، اگر وہ ریاست کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہے تو اسے اس سے قبل اس ریاست کا عالمیہ یہ رہا ہے کہ صاحب اقتدار لوگ اپنے اور اپنے قبیلوں کی اور اپنے خاندانوں کی بھوک ہی دور کرنے کے چکر میں 5 سال گزار گئے، لوگوں کا کچھ نہیں بنا. تو امید تو یہ کی جاتی تھی، لیکن شاید ان کو گورننس کے معاملات کو سمجھنے میں وقت لگا، اور اس کی ان کو پرائس بھی دینی پڑی. تو تب تک دیر ہو چکی تھی جب تک وہ سمجھ آنی چیزیں شروع ہوئیں. دیکھیے، سیاست کسی بھی صورت میں کوئی آسان فہم چیز نہیں ہے، اور جو پاور پالیٹکس ہے یہ تو آپ مسلم ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں تو پھر سر کٹتے ہیں. کام تو آپ نے بھی چیزیں بڑے بڑے کھول رکھے ہیں. جی، شاید مجھے اندازہ ہے کہ جو اپرچونٹی مجھے دی گئی ہے یہ دنیا کی اکاؤنٹیبلٹی سے جو تقدیر کی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ 100 گنا زیادہ خوفناک ہوگی، تو اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں میں. ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ آئندہ الیکشن آپ کی یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، احتساب کرنا چاہتے ہیں، چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں، یہ پے کرنا پڑے گا آپ کو، شاید کرنا پڑ سکتا ہے حلقے میں، جیسے یہ لوگ سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. What is the maximum you can think about? I have to lose the elections. No issues. میں 2 دفعہ آگے اب تیار ہیں تو میں تو 2 دفعہ آگے آ رہا ہوں نا. ہارنا تو کوئی بری بات نہیں ہے. نہیں، لیکن یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان کرسی نہیں چھوڑنا چاہتا. نہیں، دیکھیں نا، جمہور میں ٹھیک ہے، جمہور کی معروف اصطلاح میں
ہار جیت کے عمل کے بغیر تو یہ ڈیفینیشن ہی مکمل نہیں ہوتی. بد نصیبی کیا ہے؟ جی انتخابی عمل میں ہار کوئی ہار نہیں ہے. کردار کی ہار وہ آپ کی سیاسی موت ہے، اخلاقی موت بھی ہے. لوگوں کی نظروں میں رسوا ہو جانا وہ ہار خوفناک ہار ہے. یہ بھی بالکل وہ کشتی کی طرح ہے، دو پہلوان لڑتے ہیں، ایک اگر گر جائے دوسرے کو خوش دلی سے اس کو مبارکباد دینی چاہیے. ہارنا تو کوئی جمہوریت میں برائی نہیں ہے. یا آپ جن ملکوں سے یہ ٹرمینالوجی لے کے آئے ہیں، جی ہاں، وہاں ہارنے والے کی عزت میں کون سی کمی واقع ہو جاتی ہے؟ وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسٹیٹس، ٹھیک ہے. اس کے نظریات، اس کے عقائد، اس کے فالوور سب ساتھ رہتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہارنے کے ساتھ ہمارے جتنے پاور کے ریلیٹڈ معاملات ہیں، جن میں اسپیشلی ہمارے معاشی معاملات ہیں، ان سب کی بھی موت واقع ہو جائے گی. تو اس لیے ہارنا نہیں ہے. ہوتا تو یہی رہا نا، ماضی میں سیاستدان طاقت میں رہتے ہیں تو لوگوں کا بھی ہجوم رہتا ہے. یہاں پہ میں لوگوں کے حوالے سے بھی یہ بات کروں گا، ہجوم رہتا ہے. سیاستدان الیکشن ہار جاتا ہے، لوگوں کا ڈیروں پہ رش ختم ہو جاتا ہے. اچھا، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ آزاد کشمیر ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں پہ مربوں کا مالک کوئی نہیں ہے. جی ہاں، ٹھیک، زرعی مربوں کا مالک میں کہہ رہا ہوں. کہ زمینیں تو ہماری طرف ہمارے بزرگ محترم راج القرنین، ان کے والد بڑے جاگیردار تھے تو ان کی تو ہوں گی، لیکن یہاں ہم سب ایک دوسرے کی ولدیت کو ایک نسل دو نسل پیچھے جانتے ہیں کہ ہم سب کیا تھے اور کیا ہیں. ایسا ہی. تو یہ جنہوں نے معجزاتی ترقیاں کی ہوئی ہیں اور جن کے آج بینک بیلنسز اور فلیٹس دبئی سے لے کے برسلز تک اور انگلینڈ تک موجود ہیں، سب کو اچھی طرح علم ہے کہ اس کے بینیفیشری وہ نسل نہیں رہی جن کے ذمہ، جن کے گلوں میں یہ بدیانتی کی لعنت کا توق جو ہے وہ پڑ گیا. ایسا ہی. وہ اس کے بینیفیشری ان کی آل اولاد بیوائیں ہو سکتی ہیں، اور پھر جس بے رحمی سے تقدیر اس مال کو واپس سمیٹتی ہے وہ انتہائی خوفناک عمل ہے. وہ اگر لوگوں کو پتہ لگنے لگ پڑے تو اس طرف جائے کوئی نہ. بینیفیشری تو آپ اس کے تب ہو سکتے ہیں کہ آپ کو 25-30 سال میں اقتدار ملے، 5 سال آپ بے تحاشا بددیانتی کریں اور 40 سال تک اس کو انجوائے کریں. جی ہاں، آپ یہ بددیانتی کا توق ڈالتے ہی اپنے گلے میں اس وقت ہیں جب 50-55 سال سے آپ اوپر ہوتے ہیں، اور پھر اولاد نہ آپ کی کبھی کوئی فاتحہ کہنے کے لیے تیار ہے. انہیں پھر جو آپ نے ترکہ چھوڑا ہوتا ہے جی ہاں، وہ پھر اس کو لٹاتی ہے. یہ بڑا ویشیس سرکل ہے، اس سے بچنا چاہیے. فیوچر کی کیا پلاننگ کر رہے ہیں آئندہ الیکشن کے لیے؟ آپ کے ساتھ آپ کے دوست بھی ہیں جو گروپ ہے آپ کا فارورڈ بلاک کا، اس پہ کوئی ابھی تک سوچا آپ نے؟ ماضی میں باتیں چل رہی تھیں کہ ایک نئی پارٹی آ رہی ہے، ٹائیگر پارٹی آ رہی ہے، کوئی مختلف نام چل رہے تھے، ایک ایکٹیویٹی بھی چلی تھی، وہ کیوں نہ ہو سکی؟ اور فیوچر پلاننگ کے بارے میں بتائیے. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ ٹھوس حقائق پر مبنی فیصلہ سازی کا نام ہے. تخیلاتی طور پر جب آپ کو فیصلہ کرتے ہیں اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اور پھر میں جس گروپ کو لیڈ کر رہا ہوں، وہ ہم چند دوست جو ہیں وہ اس میں میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں. جی، اب میں انفرادی طور پر تو کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ہمارا جانا دوزخ، ہمارا جانا بہشت، اور وی آر آل لوکنگ فار پراپر ٹائم ٹو ڈیسائڈ ہاؤ ٹو پروسیڈ فردر. سیاسی کلاس کے کلب کے جو لوگ ہیں ریاست کے، وہ سارے آپ سے خوش ہیں؟ دیکھیے، یہ سوال اس لیے معنی نہیں رکھتا کہ شاید میں آپ کو کلپ بھیجوں گا اگر مجھے مل گیا، کہ جب میں نے آلموسٹ 2.5-3 سال قبل انتخابی اپنے جلسوں میں گفتگو شروع کی تو میں برملا ایک بات کہتا تھا، جس کا آج بھی ایمان کی حد تک میں یقین رکھتا ہوں، کہ میں 40-45 سال اللہ کی مخلوق کو راضی کرتا رہا. جی، اور اس عمل میں کئی دفعہ جو احکامات الہی ہیں نادانستہ طور پر میں ان کی خلاف ورزی کرتا چلا گیا. اس کا نتیجہ میں نے بھگتا. پھر میرا مرشد خانہ میری والدہ نے مجھے ایک سبق پڑھایا جو میں نے اب تک یاد رکھا ہوا ہے. وقت نے تو خیر پڑھانا ہی پڑھانا تھا، لیکن ان کا جملہ جو تھا وہ مور کی طرح میں نے اس پر تصدیقی طور پر ثبت کر دیا اپنی زندگی کی کتاب پہ، کہ پتر تو بندے نہ راضی کر، جی،
تو خالق کی راضی کر، مخلوق آپ پہ راضی ہو جائے گی۔ تو جب آپ نے وہ فیصلے کرنے ہیں جس سے خالق کائنات کی رضا کا پہلو نمایاں ہوتا ہو، مخلوق بے شک راضی ہوتی رہے، تو جن کپڑوں میں میں آیا تھا ان کپڑوں میں اپنے گھر واپس۔ اور ابھی آپ نے سوال کیا کہ جی اقتدار آتا ہے تو میلے لگ جاتے ہیں، تو بھائی میں نے تو ایک لمحہ بھی وہ میلے نہیں دیکھے۔ وہ ایک، میں آپ کو آن اے لائٹر نوٹ ایک بات سنا دوں، میں 2011 یا شاید 16 کا الیکشن آ رہا، تو وہاں میری انتخابی مہم میں کوئی اللہ کا ایک وہ نیک بندہ اسے کہہ سکتے ہیں، سائیں تھا، وہ آ کے صبح نعرہ لگاتا ہوتا تھا بمبر میں اس وقت ڈیرے میرے پہ، جڑے اتھے پیڑے ہو لاہور بھی پیڑے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کہتا ہے، اچھا آج مجھے اس کی سمجھ آتی ہے جی، کہ اس کی رمز کیا تھی، کہ جو اقتدار میں آ کے اپنی اوقات بھول گیا اور اقتدار اس پر حاوی ہو گیا، تو وہ پھر سٹیٹس کو کا لقمہ حرام بن کے غرق ہو گیا، اور جو پہلے جیسا تھا اور اقتدار میں آ کے بھی ویسا ہی رہا، پھر اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سادگی رکھی آپ نے، وہی ہم نے دیکھا آپ کو ایک دور میں، آپ جب روز ٹی وی پہ تجزیے کیا کرتے تھے، میں بھی اس پروگرام میں بیٹھا کرتا تھا، وہی شلوار قمیض، اسی طرح کے شوز، چینجنگ کوئی خاص اس طرح سے، یہاں چونکہ ویسٹ کوٹ سلوا لیے جاتے تھے نا اقتدار میں جانے سے پہلے، تو آپ نے کوئی ایسی چینجنگ نہیں کی؟ دیکھیے جی 6-7 سال بعد فضول سی ہے، لیکن اب آپ نے پوچھ لیا، 6-7 سال قبل میری بڑی بیگم نے کو 6-7 جوڑے کپڑوں کے سلوائے تھے، ان میں سے بھی 4 بقایا 3 چل رہے ہیں، اور 3 پہ میرا سال گزر گیا فرسٹ کلاس طریقے سے۔ کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ یار یہ تھوڑا سا چینج کر لوں چیزوں کو، کوئی یہ کلر لے لوں؟ دیکھیے میں آپ سے ایک عرض کرتا چلوں، اللہ کا کرم ہو آپ پر، بنیادی بات اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو، والدین کی دعا ہو، تو پھر نفسانی خواہشوں پہ انسان بڑا ایزیلی حاوی ہو جاتا ہے۔ جی، اور پھر لباس کو، خوراک کو، یا دیگر جو دنیاوی آپ کے میٹرز ہیں، پیرامیٹرز، ان کو انجوائے کرنے کی ایک اسپیشل ایج ہے۔ ٹھیک، میں اب جس کلب میں شامل ہوں، جس ایج میں، اس میں صرف ایک میاں صاحب کا جملہ سب سے بڑا وہ جو شعر ہے سچ ہے، کہ دیگر تے دن گیا محمد تے اوڑک نو ڈوب جانا۔ اگر 2/3 زندگی گزارنے کے بعد بھی بلال صدیق صاحب جی میں رجیا نہیں، تو پھر اکھاں بند ہی ہون گیاں، غلام فرید آئے رولا ادو مکسی جدوں بجن گیاں کفنیاں تنیاں، پھر یہ رج ہونا نہیں نا اس دنیا 'چ۔ وزیر اعظم تو اگے بھی میں ٹر جاندے، پھر بھی گل نہیں بننی۔ یہ آنکھیں جو ہے نا، یہ بھوکھی رہیں، یہ سب سے زیادہ نقصان دہ کیفیت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں بھرتی، میرا تو 2 روٹیاں ہی ہیں نا، اس نے 2 ہی کھانی دو ہی کھانی ہے، زیادہ کھائیں گے وہ بھی تیزابیت اس کی نظر ہوگی ساتھ والی ٹیبل پہ، اچھا وہ بھی یہ بھی وہ بھی یہ بھی کے چکر میں 5 سال کیا 50 سال بھی گزر جاتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اگر صرف اپنی روٹی پر ہی نظر ہو، اور وہ جو ہی اللہ پاک صحت سلامتی سے وہ بندہ کھا لے اور وہ معدہ آپ کا ہضم کر جائے، شکر الحمدللہ، دیٹ از مور دین انف۔ شارٹ صاحب بتائیے گا، ایزی وقت میں کیا کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں آپ؟ ہاں بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ 20 اپریل کی مرحلہ شام سے لے کے تو آج دن تک میں برملا یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میں نے ایک لمحے کا بھی کوئی ایزی وقت نہیں دیکھا۔ کوئی میوزک شیوزک سنتے ہیں؟ چکری کوئی نہیں، میں نے تو ٹی وی بھی نہیں دیکھا 18 ماہ میں، یہ 16-17 ماہ میں۔ تو کیسے وقت نہیں ملتا آپ کو؟ دیکھیے بنیادی طور پر میرے چند دوست میرے بارے میں یہ کہتے تھے کہ بھائی تو 1 مین آرمی ورسز ریسٹ آف دا ورلڈ ہے، الٹیمیٹلی ہارنا تجھے ہی ہے۔ تو میں ذہنی طور پر اس ہار کے لیے تیار بھی ہوں، لیکن وہ اقتدار سے رخصتی کی ہار تو ہو سکتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کردار کی موت کی ہار نہیں ہوگی، وہ بدیانتی کرپشن کے چھینٹوں کو میں اپنے دامن پہ گرنے دوں، وہ یہ ہار نہیں ہوگی۔ تو اپنی اپنی ہار کے پیمانے ہیں، میں نے اپنے لیے چن لی ہے۔ آپ کے بارے میں نا یہ بات مشہور ہے کہ بڑے سخت مزاج کے ہیں، ایسا ہے؟ مزاج سخت رہتا ہے ہر وقت یا؟ دیکھیے اقبال نے کیا ڈیفینیشن دی، کون ہے فولاد؟ مار کا حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اب میں ان کے لیے تو ڈیفینیٹلی سخت ہوں کہ جو وسائل پر قبضہ کر کے کسی مظلوم، یتیم،
کسی بیوہ، طلاق یافتہ، کسی نگلیکٹڈ پارٹ آف دا سوسائٹی کا حق مار کے وہ حق اپنے علاقے، قبیلے، اپنے گھر، اپنے خاندان کو دینا چاہے، تو ان کے لیے تو مجھے سختی کرنی ہے نا. باقی میں ایک عام سیاسی کارکن ہوں، اور اگر سٹیٹس کو سے لڑنا ٹکرانا سختی ہے تو اس حوالے سے بھی میں شدید انتہا پسند آدمی ہوں. لیکن ایک عام زندگی میں آئی ایم جسٹ لائک دوست بھی ہیں آپ کے؟ 23-24 کروڑ فرینڈ سرکل ہے آپ کا وزراء سے الگ، چونکہ یہ تو پارٹ آف گورنمنٹ ہے، دوست ان میں بھی ہوں گے. دیکھیے پرسنل فرینڈز جو شروع سے چل رہے ہوتے ہیں. دوستی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دوست جو ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا میں. جی. جو میرے 2-3 بے تکلف دوست تھے وہ اولین جوانی میں اس دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد بے تکلف دوستوں کی جو بچپن کی دوستی ہے اس سے تو میں محروم ہو گیا. لیکن الحمدللہ زندگی میں مجھے اچھے لوگوں کی کمپنی ہمیشہ ملی اور وافر مقدار میں ملی. زندگی سے سیٹسفائی ہیں ابھی؟ کوئی شکوہ تو نہیں رہ گیا، کوئی خواہش باقی؟ دیکھیے آزاد کشمیر میں جتنے آئینی منصب ہیں، میں نے بطور وزیر کام کیا، بطور اپوزیشن لیڈر کام کیا قائم مقام، میں نے چیئرمین پی ایس سی کے طور پہ قائم کیا. 26 وزارتیں بھی دیکھی ہیں آپ نے؟ پھر میں نے آزاد کشمیر کی تقریباً ساری وزارتیں چلا کے دیکھا. پھر میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین رہا، 2 مرتبہ سپیکر رہا، کئی مرتبہ قائم مقام صدر رہا. آج الحمدللہ وزیر اعظم ہوں. تو آزاد کشمیر میں آئینی منصب تو ایسا ہے کوئی نہیں جس پر میرے دستخط موجود نہیں ہیں. تو جس قدر رب نے مجھے دیا، اس کے بعد صرف شکر کے کلمات ہی انسان کو ادا کرنے چاہیے اگر تخم تاثیر ٹھیک ہو. تو دنیا میں سیاستدان ریٹائر ہو جاتے ہیں، آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں کیوں نہیں ہوتے کہ اب ٹھیک ہے جی ریٹائرمنٹ کی لائف، اخبار پڑھے بندہ بیٹھ کے دوستوں میں گپ شپ کرے، کیوں اسی سرکل میں رہنا چاہتے ہیں ہمارے سیاستدان؟ اچھا 2 پرابلمز ہیں. ایک تو یہاں پہ آپ کا دباؤ اس قدر ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جماعتی سیاست کی ہو یا وہ مضبوط ہو تو پھر جماعتی سیاست کا جو فریم ورک ہے وہ خود آپ کا جانشین تلاش کرتا رہتا ہے. ہماری چونکہ فیملی ڈائنسٹیز ہیں، ہم نے اس طرح سیاست میں وہ سیاسی جماعتوں کے کردار کو مضبوط نہیں کیا. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ بھائی کوئی بڑا آدمی دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کے بھتیجے، بیٹے، پھر دستار بندی کی رسوم، یہ اے کائنڈ آف کنشپ سسٹم ہے. اور لوگ بھی جو ہیں آپ کے پھر بہت سارے فوبیاز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ فریش بلڈ کو سامنے آنے نہیں دینا چاہتے. جی. تو یہ ایشوز اپنی جگہ ہیں، یہ کوئی مثبت بات نہیں ہے، لیکن حقیقت اسی طرح کی ہے. اس کو چینج ہونے میں وقت لگے گا. اور میں تو برسر عام یہ بات کہتا رہا ہوں کہ جو بھی قابل شخص ہے، چونکہ سیاست بنیادی طور پر بلال صاحب یہ آپ سیکھ نہیں سکتے. اٹس اے سوشل سائنس، یہ خدا داد صلاحیت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب میرا جو بیٹا ہے وہ بھی اسی طرح سیاست میں فعال کردار کر پائے گا جو میں کر پا رہا ہوں. ممکن ہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ممکن ہے وہ کچھ اور ہو. تو مثلا ہم 5 بھائی ہیں، باقی دیگر پروفیشنز میں چلے گئے، میں پالیٹکس میں آ گیا. اب باقیوں کو بھی شوق ہوتا ہے لیکن وہ یہاں تک نہیں پہنچ پائے. تو یہ بنسری اسی کو بجانی ہے جس کو اللہ نے سر دی ہوئی ہے، گانا اسی کو گانا ہے جس کے گلے میں سر ہے. یہ دولت سے، اختیار سے، پبلک کی حمایت سے یہ مل نہیں پاتی. یہ تو رب نے جس سے جو کام لینا ہے اور جس وقت لینا ہے، یہ لوہے محفوظ پہ لکھ دیا گیا، انفولڈ ہونے میں پھر سال صدیاں لگتی ہیں. بس آخری لمحے ہیں ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے، کتنا کامیاب ہو پائے شارٹ سا بتائیے گا. جو چیزیں آپ کرنا چاہتے تھے جب آپ آغاز میں آئے یا اس سے پہلے بھی جو آپ کی پلاننگز ہوا کرتی تھی، تحقیق بہت کرتے ہیں آپ شروع سے ہی نا چیزوں کی، تو اس پہ کتنی کامیابیاں آپ نے سمیٹ لیں جس پہ آپ 100% کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ بڑی ذمہ داری سے، وثوق سے، ایمانداری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بطور وزیر اعظم یہ چیزیں انیشیٹ کی تھیں اور میں ان کو 100% کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں. وہ 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں. دیکھیے یہ تو آپ کے جملے کو مفصل اس کا جواب دینے کے لیے تو 5 سال بھی میٹر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. میں تو ابھی چند ماہ ہوئے مجھے اقتدار میں آئے ہوئے.
اور اس میں 2 اتحادی جماعتیں بھی ہیں آپ کے ساتھ. اور یہ ایک کوئی غیر فطری سا اتحاد ہے. اس میں جو 3 اتحادی جماعتیں انہوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں انتخابی عمل میں حصہ لیا ہوا ہے. جی ہاں. مسلم لیگ نون اگر چند حلقوں میں اقتدار میں ہے تو باقی زیادہ کشمیر میں وہ حزب اختلاف کا رول پلے کر رہی ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی جن حلقوں میں جیتی ہوئی ہے باقی حلقوں میں وہ اپوزیشن میں ہے. فارورڈ بلاک جن حلقوں میں جیتا ہوا ہے باقی حلقوں میں جو عام ہمارے امیدوار آ رہے ہیں وہ اپوزیشن میں ہے. تو یہ بنیادی طور پر ایک ایسا اتحاد ہے جس کو چلانا بہت مشکل کام ہے. لیکن دوستوں کے تعاون سے, کیبنٹ منسٹرز کے تعاون سے الحمدللہ وقت گزرا, کچھ کام ہم نے کیے اور نمایاں کیے. ابھی منطقی انجام تک وہ آنے والے دنوں میں پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے, یہ آپ کے اس مختصر سے 30 سیکنڈ کے سوال کے جواب میں تو میں 2-4 باتیں آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ دیکھیے, قانون کی حکمرانی کا تصور آزاد کشمیر میں ختم کر دیا گیا تھا. بددیانتی اور کرپشن کو ہمارے اجتماعی رویوں نے آئینی تحفظ دے دیا تھا. میں نے یہ سلسلہ جڑ سے اکھاڑ پھینکا. ریاست میں پبلک کے ٹیکسز کو باپ کا مال سمجھ کر لوٹا جاتا تھا. پچھلے 14-15 ماہ میں نہ ریاست میں کوئی نئی گاڑی خریدی گئی, نیا ریاست میں پریڈ و پجیرو کلچر کو فروغ دیا گیا, اور اس میں سب سے پہلے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اخراجات کم کیے گئے. اس کے بعد وزراء نے اس پر عمل کیا, پھر بیوروکریٹس نے بھی کیا. بایو میٹرک کا نظام نافذ کیا گیا, انیبلنگ لیجسلیشنز کی گئیں, مافیاز کو آئینی ہاتھوں سے روکا گیا, ای ٹینڈرنگ شروع کی گئی. 19 ارب محکمہ اشارات کے ذریعے خرچ کیے گئے. 1 ٹیڈی پیسے کا اسکینڈل سامنے پنجاب گورنمنٹ نے ابھی کی ہے, آپ نے پہلے کر دی. ای ٹینڈرنگ ہم نے کی تو 3 ارب کے قریب خطیر رقم بچی. بجلی میں ہم ریولیوشنری چینجز لا رہے ہیں. انفراسٹرکچر میں پہلے ڈپارٹمنٹ کو انیبل کریں گے, پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ جو اربوں کا خسارہ ہے اس کو کم کیا جائے. لوکل گورنمنٹ میں تقریباً 3 ارب کے فنڈز دیے گئے. کوشش کی گئی کہ میکسیمم شفافیت سے خرچ کیے جائیں. بجلی میں کھمبوں, ٹرانسفارمرز اور کنڈکٹرز پہ پیسے خرچ کیے گئے. اب ہیلتھ کارڈ وہ ہم انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں. ہاسپٹلز میں آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سی ٹی اسکین مشینز اور MRI مشینز کے تحت دیکھیں گے. ڈاکٹرز کی کمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادارے غیر فعال ہو چکے تھے. پبلک سروس کمیشن اور NTS کا نظام واپس لایا گیا. اس میں جو لکوناز تھے کہ آپ کے بچے سے دعائے قنوت اور میرے بچے سے بلدیت, یہ سارا تصور ہم نے جڑ سے اکھاڑ دیا. میرٹ کو واپس لائے. میرٹ کے لیٹر اینڈ اسپرٹ کو انفورس کرنے کے لیے اس میں پولیٹیکل پریشرز کو مائنس کر دیا گیا. پبلک سروس کمیشن کا ادارہ قائم کیا گیا. احتساب کا ادارہ قائم کیا گیا. سوشل پروٹیکشن فنڈ, اس پر بہت گفتگو ہو چکی. زکوٰۃ میں ہم نے ریولیوشنری چینجز لائیں. ایک سلوگن بلند کیا پرائم منسٹر نے اور اس کی کیبنٹ نے کہ زکوٰۃ صرف مستقین زکوٰۃ کے لیے. اس سے قبل نصف سے زیادہ زکوٰۃ جو ہے وہ تنخواہوں کی مد میں خرچ ہو رہی تھی. وہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. بینیفیشریز کو نہیں مل پا رہی تھی. ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر میں جو غیر ضروری پوسٹیں تھیں ان کو ابالش کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اسٹیٹ سٹرکچر کو اسٹیٹ کے وسائل سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان لینڈ ریونیو میں ہم نے بدون ٹیکسیشن ٹیکسز میں اضافہ کیے. اپنے ریونیو کو جو اس کی چوری تھی اس کو روکا. 12-15 ارب کا اضافہ کیا. تو 18 ماہ میں جو انسانی بس میں تھا, جو ممکنات میں سے تھا, بہت کچھ ہوا. بے تحاشا انیبلنگ لیجسلیشنز کی گئیں. یہ تو بیوروکریٹس کی تعیناتیاں ہوتی ہیں سر, مثال کے طور پہ ڈسٹرکٹس میں ڈپٹی کمشنرز ہیں یا اور, اس کے لیے کیا میکانزم کوئی تبدیل ہوا؟ ماضی میں تو یہی ہوتا تھا نا کہ جو MLAs کی ریکمنڈیشنز پہ یہ جو بیوروکریٹس تھے یہ وزراء کے رحم و کرم پہ ہوا کرتے تھے. جس کو مقامی MLA ریکمینڈ کرے گا وہی تعینات ہوگا ضلعوں میں, تحصیلوں میں. آپ نے کوئی اس میں تبدیلیاں لائی ہیں یا وہی چل رہا ہے اس دور میں بھی؟ دیکھیے, آپ کے سوال کے 2 پہلو ہیں. جی, ایک تو یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے اس کی جو ٹاپ موسٹ ٹیئر ہے وہ ہیں بیوروکریٹس جو سیکٹریز کے نام سے آپ جانے پہچانے جاتے ہیں, جن میں گریڈ 22 میں گریڈ 21 میں ہماری 2 پوسٹیں ہیں, ACSG اور SMBR کی. اس کے بعد سیکٹریز حضرات ہیں. تو وہاں تو ہم نے تطہیر کا عمل الحمدللہ اللہ کے فضل سے 99.9% مکمل کر لیے. ٹھیک ہے. اب آپ کو کرپٹ سیکٹریز نظر نہیں آئیں گے. بدنام زمانہ سیکٹریز بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. الحمدللہ اوپر سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے آ رہا ہے.
اب چونکہ یہ جمہوری نظام ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ جی آزاد کشمیر کی ساری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پولیٹیکل انفلوئنس سے ماورا لگی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. لیکن پولیٹیکل انفلوئنس کو میں اس حد تک ضرور اونرشپ دیتا ہوں کہ اگر وہ میرٹ سے 100% کنفرنٹ نہیں کرتی. مثلاً ایک شخص جو ہے جس کو پرائم منسٹر لگانا چاہتا ہے اس کی اونرشپ اس کے وزراء بھی لیتے ہیں, نتھنگ لائک اٹ. ٹھیک ہے, جہاں پہ اختلاف ہوتا ہے یا وزراء مجھے قائل کرتے ہیں یا میں وزراء کو قائل کرتا ہوں. اس لیے یہ ملا جلا نظام چل رہا ہے. لیکن جو اس کی ٹاپ موسٹ ٹیئر ہے, آپ یہ سمجھیں کہ گریڈ 19 اینڈ ابو, وہاں ہم نے 90% سے زیادہ انشور کیا کہ میرٹ کو نافذ کر دیں. آزاد کشمیر کے ہر عام شہری کو میں یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اگر اسٹیٹس کو ٹوٹے گا تو آپ اور آپ کے آنے والے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کیا جا سکے گا. اگر آپ نے آزاد کشمیر میں بے تحاشا امن دیکھنا ہے اور اس نیکسس آف ایول کو آپ نے مزید طاقتور کرنا ہے تو پھر گڈ گورننس نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے گورننس اور گڈ گورننس کرنی ہے یا کرنے کی کوشش کرنی ہے تو پھر جن جن کے میدوں پر, جن کے اندر لقمہ حرام جا رہا ہے, جب ان پر لات پڑے گی تو وہ چیخیں گے, وہ سوسائٹی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے حقوق کے نام پہ, اینٹی پاکستان سلوگنز کے نام پہ, وہ ان کو سپانسرز کریں گے, وہ ان کو فیول کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں ان ساری سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے چلنا ہے. الٹیمیٹلی یہ فیصلہ ریاست کے نوجوانوں کو, ریاست کے باوقار شہریوں کو کرنا ہے کہ انہوں نے اس نحوست زدہ کرپٹ نظام کو درست کرنے والے جو طبقے ہیں ان کے ساتھ چلنا ہے, یا اس معاشرے کو مزید انتشار اور تعفن کی دلدل میں دھکیلنے والے طبقوں کا ساتھ دینا ہے. یہ دعوت فکر ہے آزاد کشمیر کے تمام شہریوں کے لیے. بہت بہت شکریہ جناب وزیر اعظم, آپ نے پوڈ کاسٹ کے لیے وقت. You are watching Opinion HD.